آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی ایک عظیم خاتون کے بارے میں جن کا نام ہے نینا خاتون۔ یہ شخصیت کہانیوں یا تصوراتی واقعات کی ہیرو نہیں بلکہ حقیقی مسلم عورت ہے جس کا تعلق سرزمین سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف ہے لیکن روسی اسے آج تک اچھی طرح جانتے ہیں، روسی اسے بھلا نہیں پائے، جو مملکت عثمانیہ کے علاقے ارض روم کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ العزیزیہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ محلہ ایک اہم قلعے کے قریب واقع تھا جو شہر کا روسی افواج کی شورش کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ 7 نومبر 1877 کو روسی فوج نے العزیزیہ قلعے پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوج کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا، جو اس جان میں تن من کی بازی لگا چکی تھی۔ نینا خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا، اس شام شدید زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا، اور صبح جب اس تک قلعے پر روسیوں کے قبضے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا اور قسم کھائی کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنت میں اس سے جا ملے گی۔ نینا خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی 3 سالہ بیٹی اس حال میں چھوڑی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی بیٹی کے آنسوؤں کے ساتھ مل رہے تھے، اور اہلیان شہر سے جا ملی جنہوں نے اپنے دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پاس اس کے فوت شدہ بھائی کی بندوق اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی کلہاڑی تھی۔ باوجود یہ کہ یہ حملے عثمانی عام شہریوں کی جانب سے ہو رہے تھے، جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑھوں کی تھی اور جو کلہاڑیوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے، مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج تھی۔ شہریوں نے اپنے سادہ اسلحے کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینا خاتون تھی، جو شدت جذبات میں دوڑتے ہوئے حملے کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئی۔ ان کی نظروں میں اس کے پاس محض بندوق اور کلہاڑی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولاد جیسے مضبوط دلوں کے ساتھ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور سینکڑوں عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے، لیکن ان نہتے شہریوں کی مزاحمت جاری رہی۔ وہ قلعے کے فولادی دروازے توڑ کر اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ جو محض ہاتھوں، کلہاڑیوں اور چھریوں سے چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی روسی فوجی بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ کے بعد جب نینا خاتون کو پایا گیا تو زخمی اور بے ہوش تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس غلیل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور نینا خاتون تمام مزاحمت کروں کے اعتراف کے مطابق ان سب سے زیادہ دلیر تھی۔ اس طرح وہ شجاعت و دلیری کی علامت بن گئی، صرف سرزمین مملکت عثمانیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام روس اور دنیا بھر میں۔ 1952 میں امریکی جنرل نے ترکی کا دورہ کیا تو نینا خاتون سے ملنے کی خواہش پر اصرار کیا، اور اس نے جب نینا خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہے، تو اس نے جواب میں کہا، ہاں بالکل، میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نینا خاتون ام الجیش الثالث، مدر آف دا تھرڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوئی، اور ام الامہات، مدر آف دا مدرس کا لقب پایا۔ 1955 میں نینا خاتون کا انتقال ہوا۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔